کمرے میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب نورے کئی دنوں بعد اس کی دہلیز پر نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہمدردی کا نقاب تو تھا، لیکن آنکھوں میں وہ اکتاہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی جو ارمغان کو مزید توڑ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے ارمغان کے قریب آ کر بیٹھی، جس کی ویل چیئر اب اس کی دنیا کا مرکز بن چکی تھی، اور ارمغان نے بے ساختہ اس کے گلے لگ کر اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ میں تھک گیا ہوں نورے، بہت بیزار ہو چکا ہوں اس بے معنی زندگی سے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گہری تھکن تھی جس نے نورے کے کندھوں کو بوجھل کر دیا، اور وہ ایک پل کے لیے اپنے وجود کو سمیٹتی ہوئی دکھائی دی، جیسے وہ اس بوجھ کو اٹھانے کی ہمت نہ رکھتی ہو۔ نورے نے ایک ٹھنڈی سانس دی اور ارمغان کے بالوں میں انگلی پھیرنے کی بجائے اپنے ہاتھ کو واپس کھینچ لیا۔ اس کی نظریں بے چینی سے کمرے کی کھڑکی کی طرف تھی۔ ارمغان، تم بھی نا روز وہی ایک ہی رونا روتے ہو۔ زندگی میں صرف ٹانگیں ہی نہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن تم تو بس ہر وقت مایوسی پھیلاتے رہتے ہو۔ مجھے لگتا ہے تم نے خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہی چھوڑ دی ہے، بس دوسروں کی ہمدردیاں سمیٹنا چاہتے ہو۔ اس نے کندھے سے ارمغان کا سر جھٹکے سے پیچھے ہٹایا اور اپنی ڈریس درست کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے لہجے کی کڑخدگی ارمغان کے سینے میں تیر کی طرح لگی۔ نورے نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور ارمغان کے بالوں میں انگلی پھیرنے کے بجائے اپنے ہاتھ کو واپس کھینچ لیا۔ اس کی نظریں بے چینی سے کمرے کی کھڑکی کی طرف تھی۔ ارمغان، تم بھی نا روز وہی ایک ہی رونا روتے ہو۔ زندگی میں صرف ٹانگیں ہی نہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن تم ہر وقت بس مایوسی پھیلاتے رہتے ہو۔ مجھے لگتا ہے تم نے خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہی چھوڑ دی ہے، بس دوسروں کی ہمدردیاں سمیٹنا چاہتے ہو۔ اس نے کندھے سے ارمغان کا سر جھٹکے سے پیچھے ہٹایا اور اپنی ڈریس درست کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے لہجے کی کڑخدگی ارمغان کے سینے میں تیر کی طرح لگی۔ ارمغان کی آنکھیں حیرت اور تکلیف سے پھیل گئیں۔ وہ کچھ پل تو ساکت رہا، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا ہو۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، نورے، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں وہی ارمغان ہوں جس سے تم نے وعدے کیے تھے۔ مجھ سے اس لہجے میں بات کیوں کر رہی ہو؟ نورے نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بالوں کو پیچھے چٹکا اور حقارت سے ارمغان کے بے حس پیروں کی طرف دیکھا۔ سچ کڑوا ہوتا ہے ارمغان۔ دیکھو، میں ایک معذور انسان کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے سوچا تھا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، مگر اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ تم کبھی نہیں چل پاؤ گے۔ میں اپنی پوری زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ مجھے بھی ایک اچھی خاصی پرسکون لائف چاہیے۔ تم ہی سوچو، تم میرے ساتھ چلتے ہوئے کیسے لگو گے؟ لوگ مجھ پر ہنسیں گے، اور میں ساری عمر ایک کرسی پر بیٹھے شخص یہ تیمارداری تو نہیں کر سکتی۔ اس نے گہری حقارت بھری نظر ارمغان پر ڈالی اور بغیر کسی پچھتاوے کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارمغان وہیں جم کر رہ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں جیسے رک گئی تھیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، صرف اس کے بھاری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی انگلی سے وہ انگوٹھی اتاری جو نورے نے کچھ عرصہ پہلے اسے پہنائی تھی، اور اسے بیڈ پر رکھ دیا۔ وہ گمسم نظروں سے اس انگوٹھی کو دیکھتا رہا جو اب اسے ایک بے معنی دھات کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بس ایک ایسی ویرانی تھی جو اس کی روح کو چیر کر رکھ گئی تھی۔ ارمغان نے ایک جھٹکے سے وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ سے دور دیوار پر دے ماری، جو ٹکرانے کے بعد کسی کونے میں جا گری، اور اس کی گونج کمرے کے سناٹے میں بکھر گئی۔ ابھی اس کی سانسیں معمول پر نہیں آئی تھی کہ دروازہ تیزی سے کھلا اور ایک چنچل سی ہنسی کمرے میں گونجی۔ رانی ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھامے، چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس اندھیرے کمرے کے لیے اجنبی سی تھی۔ وہ دھمک قدموں سے چلتی ہوئی ارمغان کے غصے سے دہکتے ہوئے چہرے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، صاحب جی، منہ بسور کر بیٹھنے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ آج سے آپ کی نئی خدمت گزار حاضر ہے، میں ہوں رانی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور کاندھے جھٹک کر اطمینان سے ارمغان کو ایسے دیکھا جیسے وہ اس کے غصے سے بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ ارمغان کی آنکھوں میں غصے کے انگارے دہک رہے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر دروازے کی جانب اشارہ کیا اور گرج کر بولا، میں نے کہا نا، یہاں سے دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ رانی نے اس کے غصے کی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ الٹا منہ پھلا لیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اوئے ہوئے، کتنی جلدی غصہ آ جاتا ہے آپ کو۔ میں کہیں نہیں جا رہی، کھانا تو کھانا ہی پڑے گا آپ کو، آخر میں نے تنخواہ لی ہے آپ کی خدمت کی۔ ارمغان نے حقارت سے اسے گھورا اور دوبارہ منہ دوسری طرف کر لیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اپنی یہ ڈرامے بازی کہیں اور دکھاؤ۔
اس کا جملہ ابھی ہونٹوں پر ہی تھا کہ رانی نے ایک پل کی بھی دیر نہ کی۔ اس نے چمچ سے ایک نوالا توڑا اور بجلی کسی تیزی سے ارمغان کے کھلے ہوئے منہ میں ٹھوس دیا۔ ارمغان کی تو جیسے سانس ہی رک گئی۔ وہ حیرت اور صدمے کے عالم میں آنکھیں پھاڑے رانی کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کی اس بے باکی اور بے تکلفی کو سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ لڑکی آخر ہے کون جو اس کی اتنی ہمت کر سکتی ہے۔ رانی نے اطمینان سے اپنا ہاتھ چھاڑا اور مسکرا کر بولی، لو جی، پہلا نوالا تو اندر چلا گیا، اب خود ہی کھا لیں گے یا میں دوسرا بھی اپنے ہاتھ سے کھلاؤں؟ ارمغان نے جھنجھلا کر اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر رانی کی گرفت کسی لوہے کی زنجیر کی طرح مضبوط تھی۔ حادثے کی وجہ سے ارمغان کے بازو میں وہ پہلے والی طاقت نہیں رہی تھی، جبکہ رانی کے دیہاتی کام کاج اور محنت نے اسے جسمانی طور پر خاصا توانا بنا رکھا تھا۔ وہ ارمغان کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ سے قابو کر کے دوسرے ہاتھ سے زبردستی نوالا اس کے منہ کے قریب لے گئی۔ ارمغان غصے سے چلانے لگا، اس کے چہرے کی رگیں تن گئیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں نے کہا نا مجھے کچھ نہیں کھانا۔ رانی نے اس کے شور کو ہوا میں اڑا دیا اور بڑی ہی صفائی سے دوسرا نوالا اس کے منہ میں دے دیا۔ ارمغان کو جھڑکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، شرم نہیں آتی آپ کو؟ ایک لڑکی کے ساتھ ایسی بدتمیزی کر رہے ہیں؟ میں یہاں اپنی روزی روٹی کمانے آئی ہوں، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، اور آپ ہے کہ اپنی ضد میں میری نوکری خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ چپ چاپ کھانا کھا لیں اور مجھے تنگ مت کریں، ورنہ میں آپ کے گھر والوں کو بلا کر سارا حال سنا دوں گی۔ اس کا لہجہ اتنا بے باک اور اٹل تھا کہ ارمغان ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار کوئی ایسا ملا تھا جو اس کی مایوسی یا معذوری سے خوف زدہ ہونے کے بجائے اسے ایک عام انسان کی طرح ڈانٹ رہا تھا۔ اس کا سارا غصہ ایک پل میں ٹھنڈا پڑ گیا اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کھانا کھلانے کے بعد رانی نے ارمغان کی طرف ایک فاتحانہ نظر ڈالی اور ٹرے اٹھائے ہوئے ہنستے مسکراتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ صحن میں پہنچ کر اس نے بڑی بیگم صاحبہ کو دیکھا جو پریشانی کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ رانی نے پورے اعتماد کے ساتھ ٹرے ان کے سامنے رکھی اور چہکتے ہوئے بولی، لیجیے بیگم صاحبہ، آپ کے بیٹے کو تو میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا ہے، اب وہ آرام سے سو جائیں گے۔ بڑی بیگم صاحبہ ارمغان کے کمرے کی طرف اور پھر رانی کی طرف حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ کیا کہا؟ تم نے اتنی جلدی اسے کھانا کھلا دیا؟ تم جانتی ہو کوئی بھی ملازم گھنٹوں اس کی منتیں کرتا ہے، تب جا کر وہ ایک نوالا لیتا ہے۔ تم نے یہ جادو کیسے کر دکھایا؟ رانی نے اپنے کندھے اچکائے اور سادگی سے بولی، جادو تو کوئی نہیں کیا بیگم جی، بس سیدھی سی بات کی ہے۔ انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو اسے کھانا تو کھانا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی غصہ کر لے۔ میں تو اچھی لڑکی ہوں نا، اس لیے پیار سے کھلا دیا۔ بیگم صاحبہ نے ایک گہری سانس لی اور رانی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، دیکھو رانی، میں نے تم پر بہت بھروسہ کر کے یہ ذمہ داری دی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں کسی بھی لڑکی کو اپنے بیٹے کے کمرے میں نہیں جانے دیتی، لیکن تم میں کچھ الگ بات لگی تو تمہیں موقع دیا۔ اب تمہارا کام صرف کھانا کھلانا نہیں، بلکہ میرے بیٹے کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے، اس کی اداسی دور کرنی ہے، اسے جینا سکھانا ہے۔ بدلے میں تم جو پیسہ مانگو گی میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، بس میرے بیٹے کو واپس وہی ارمغان بنا دو جو وہ حادثے سے پہلے تھا۔ رانی نے سر جھکایا اور ایک پرعزم مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ فکر نہ کریں بیگم جی، پیسے تو میں ضرورت ہے، لیکن اب وہ بندہ میری ذمہ داری ہے، میں اسے ہنسنا ضرور سکھاؤں گی۔ رات کے سناٹے میں جب ارمغان اپنی کھڑکی کے پاس ویل چیئر پر بیٹھا نورے کی بے رخی اور منگنی ٹوٹنے کے دکھ میں جل رہا تھا، رانی ایک بار پھر دوائیوں کی ٹرے لیے نمودار ہوئی۔ ارمغان کی آنکھوں میں بھی غصے کی سرخی تھی۔ اس نے بنا مڑے کرخت آواز میں کہا، میں نے کہا تھا نا دوبارہ میرے کمرے میں مت آنا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ رانی نے اس کی بات کو انسنی کر دیا اور دھمک قدموں سے چلتی ہوئی اس کے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ دھمکیاں دینا چھوڑ دیں صاحب جی، آپ کا یہ غصہ اب مجھ پر اثر نہیں کرتا۔ اس نے مسکرا کر دوائی اس کے منہ کے قریب کی اور ارمغان کے پاس چارہ نہ رہا، اسے کڑوی گولیاں حلق سے نیچے اتارنی پڑیں۔ کھانے کے بعد رانی نے ایک بڑا ٹب پانی کا منگوایا جس میں کچھ خوشبودار پھول اور نمکیات ڈال رکھے تھے۔ آ جائیں سر جی، آپ کے ہاتھ پاؤں دھلا دیتی ہوں، سارا دن کمرے میں پڑے پڑے آپ کا جسم تھک گیا ہوگا۔ ارمغان اسے روکنا ہی چاہتا تھا کہ رانی نے بڑی مہارت سے اس کے پاؤں ٹب میں رکھے اور نرمی سے مساج کرنے لگی۔ ارمغان اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور سکون تھا جو اس کی روح میں اتر رہا تھا۔ اس نے اس کے بالوں میں بھی انگلیوں سے ہلکا مساج کیا جس سے ارمغان کے پٹھے ڈھیلے پڑ گئے۔ رانی نے تولیے سے اس کے پاؤں خشک کیے اور ایک پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی،
دیکھیے گا میں آپ کو ایسی دادی اماں جیسی مالش کروں گی کہ آپ کو فوراً نیند آ جائے گی۔ ارمغان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے جسم کو تو سکون مل رہا تھا لیکن اس کا دل اندر سے ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ اسے بار بار نورے کے وہ تلخ الفاظ یاد آ رہے تھے کہ میں ایک معذور کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس نے ابھی تک یہ بات اپنی ماں سے نہیں بتائی تھی اور وہ اس دکھ کو اکیلے ہی سینے میں دبائے بیٹھا تھا۔ رانی کی شفقت اسے ایک عجیب سے آرام میں لے جا رہی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک ایسی گہری نیند میں ڈوب گیا جو اسے پچھلے کئی دنوں سے میسر نہ تھی۔ حالانکہ اس کی بے چینی اور وہ ٹوٹا ہوا رشتہ اس کے لاشعور میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ اگلے دن سورج کی روشنی کمرے میں پھیلی تو ارمغان کا دل کسی بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ جب رانی ناشتہ لے کر آئی تو ارمغان نے منہ پھیر لیا اور کسی بھی چیز کو چھونے سے انکار کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی والدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ارمغان کے چہرے پر چھائی مایوسی دیکھ کر ان کا دل پسیج گیا۔ امی، نورے چلی گئی، اس نے منگنی توڑ دی۔ ارمغان کی آواز میں ایک ایسا دکھ تھا جس نے پورے کمرے کو ویران کر دیا۔ والدہ نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، میں تو کب سے جانتی تھی کہ وہ خود غرض ہے۔ اسے صرف تمہارا نام اور دولت سے محبت تھی، تمہاری ذات سے نہیں۔ ارمغان نے تڑپ کر کہا، لیکن میں اس سے محبت کرتا ہوں امی۔ اب کچھ نہیں بچا، میں کسی کا سامنا نہیں کر سکتا، میں جینا نہیں چاہتا۔ یہ سب کاروبار، یہ محنت، یہ سب بے معنی ہے۔ والدہ نے اسے جھنجھوڑا۔ یہ مت کہو ارمغان، یہ سب تم نے اپنی محنت سے کھڑا کیا ہے۔ کیا تم بھول گئے کہ ہم نے کیسے کٹھن وقت گزارے ہیں؟ تم ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہو۔ اللہ تمہاری زندگی میں اس سے بہتر انسان لائے گا۔ ابھی کھانا کھاؤ اور دوا لو، آج تمہاری بزنس میٹنگ ہے، تمہیں اٹھنا ہوگا۔ کافی بحث کے بعد ارمغان نے روتے ہوئے کھانا تو کھا لیا مگر دوائی لینے سے سختی سے انکار کر دیا۔ میں بس ایسے ہی رہنا چاہتا ہوں، مجھے اب ٹھیک نہیں ہونا۔ والدہ نے نرمی سے اسے سمجھایا، بیٹا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ صرف چند ماہ کی فزیو تھراپی اور ادویات سے تم دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہو، ہمت مت ہارو۔ والدہ اسے سمجھا کر باہر نکل گئیں اور رانی کمرے میں واپس آ گئی۔ ارمغان نے رانی کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہا، مجھے باتھ روم تک لے چلو۔ رانی نے اسے ویل چیئر پر بٹھایا اور باتھ روم کے دروازے تک لے گئی۔ دروازہ کھولتے ہوئے وہ مسکرا کر بولی، صاحب جی آرام سے نہائیے گا، میں باہر ہی ہوں، آواز دیجیے گا جب ضرورت ہو۔ وہ دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی۔ ارمغان نے خود کو شاور کے نیچے سنبھالا۔ پانی کی بوندیں اس کے جسم پر گر رہی تھیں اور وہ اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کافی وقت گزر چکا تھا۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر خود کو ٹاول میں لپیٹ رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور رانی بلا جھجک اندر داخل ہو گئی۔ ارمغان جو ابھی صرف ٹاول میں تھا ایک دم بوکھلا گیا۔ اس نے جلدی سے خود کو ٹاول سے چھپایا اور غصے سے چلایا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا تھا نا باہر ٹھہرنا، تمہیں تمیز نہیں ہے کہ کوئی نہا رہا ہو تو اندر نہیں آتے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے ابھی کے ابھی۔ رانی جو ہاتھ میں صاف کپڑے لیے اندر آئی تھی بالکل بھی نہیں گھبرائی۔ وہ اس کے غصے کو دیکھ کر بھی اپنی اسی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ وہیں کھڑی رہی۔ ارے صاحب جی، اتنے گرم کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کو نہائے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا، مجھے لگا کہیں آپ گر نہ گئے ہو یا طبیعت خراب نہ ہو گئی ہو، اسی لیے چلی آئی۔ ارمغان اس کی بے باکی پر آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے چہرے کی رگیں تن گئیں۔ یہ میرا پرائیویٹ کمرہ ہے، میرا باتھ روم ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ رانی نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں ارمغان کے لیے ہمدردی تو تھی مگر جھکنے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ نکال دیجیے گا، پر پہلے یہ کپڑے تو پہن لیں ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اور سنیں، آپ کے چیخنے سے آپ کے پیر ٹھیک نہیں ہو جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ جو کام میں کر رہی ہوں اس میں میری مدد کریں۔ ارمغان اسے گھورتا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کے سامنے وہ بھی بس کیوں محسوس کر رہا ہے۔ وہ اس کے غصے سے بالکل بھی ڈر نہیں رہی تھی بلکہ اس کے لیے یہ سب بس ایک روزمرہ کا کام تھا۔ ارمغان نے غصے اور خفت سے تولیے کو اپنے گرد سختی سے لپیٹ رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر پڑنے والی سرخی میں غصہ اور شرمندگی دونوں نمایاں تھے۔ رانی نے اس کے چلانے اور دھمکانے کو جیسے سنا ہی نہ ہو۔ وہ اطمینان سے مسکراتی رہی اور کپڑے ویل چیئر پر رکھ کر بولی، چلے ٹھیک ہے، شاور تو آپ کا ہو گیا، اب بحث کرنا بند کریں اور جلدی سے کپڑے پہن لیں۔ ارمغان نے دانت پیستے ہوئے اسے گھورا، تمہیں یہاں سے جانے کا بولا ہے، میری بات سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ رانی نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور ٹرے سے دوائی کا پتہ نکال کر دکھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ضدی چمک تھی جو ارمغان کے غصے کو پگھلا رہی تھی۔ وہ شرارت سے ہنستی ہوئی بولی، دیکھیے صاحب جی، دھمکیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، میں نے دوائیاں ساتھ ہی رکھی ہیں، اگر آپ نے ابھی دوائی نہیں لی تو میں یہیں کرسی پر بیٹھ کر آپ کو نہاتے ہوئے دیکھتی رہوں گی۔
اور یقین مانے مجھے آپ کے غصے سے زیادہ آپ کی صحت کی فکر ہے۔ وہ وہیں باتھ روم کے دروازے کے پاس موجود کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کے انداز میں اتنی ڈٹائی اور بے پرواہی تھی کہ ارمغان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے زندگی میں ایسی بے باک لڑکی نہیں دیکھی تھی جو اس کی غیرت اور غصے کو اتنی آسانی سے چیلنج کر رہی ہو۔ ارمغان نے لاچاری اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دے، مگر اس کی جسمانی کمزوری اور رانی کی یہ اٹل ضد اسے مجبور کر رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے گھورتا رہا جبکہ رانی کے لبوں پر وہی فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ارمغان نے اپنی پوری طاقت لگا کر چیخ ماری، نکلو یہاں سے، نہ مجھے دوائی چاہیے نہ تمہاری یہ احمقانہ ڈرامے بازی، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے ورنہ میں۔ رانی نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر سکون سے ایک گولی نکالی اور اس کے ہونٹوں کے قریب کر دی۔ شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا صاحب جی، جب تک دوائی پیٹ میں نہیں جائے گی تب تک میں یہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوں گی۔ ارمغان کی لاکھ مزاحمت کے باوجود اس نے بڑی مہارت سے وہ گولی اس کے منہ میں ڈال دی اور زبردستی پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ باہر نکلو، دوبارہ کبھی میرے کمرے میں نظر مت آنا۔ ارمغان کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ رانی نے شرارت سے اپنی زبان نکالی اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ باہر جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ ارمغان نے اسے جھڑک کر واپس بلایا۔ سنو۔ رانی جیسے ہی مڑی، فرش پر موجود پانی کے ایک قطرے نے اس کا توازن بگاڑ دیا۔ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھی لڑکھڑا کر ارمغان کے سینے پر جا گری۔ ارمغان جو ویل چیئر پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ رانی کی کمر پر جا لگے جبکہ رانی کے ہاتھ اس کے سینے پر تھے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ دونوں کی دھڑکنیں جیسے ایک ہی رفتار پر تھم گئی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ یہ لمحہ وقت کی قید سے آزاد محسوس ہو رہا تھا۔ اسی اثناء میں بڑی بیگم صاحبہ دروازے پر نمودار ہوئیں۔ انہوں نے اندر کا منظر دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا۔ انہیں لگا جیسے رانی باتھ روم سے اسے زبردستی نکالنے یا ہراساں کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بیگم صاحبہ کی چیخ نے کمرے کے سحر کو توڑ دیا۔ رانی بوکھلا کر ارمغان کے اوپر سے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا چہرہ شرم سے ٹماٹر جیسا سرخ ہو چکا تھا۔ بیگم صاحبہ غصے سے تھر تھراتی ہوئی اندر آئیں اور دونوں کو نفرت اور غصے کی ملی جلی نظروں سے گھورا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی رانی؟ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا اور تم میرے بیٹے کے ساتھ اس حالت میں۔ ارمغان بھی سکتے کے عالم میں تھا۔ اس کی نظریں رانی پر جمی ہوئی تھی جو صدمے اور شرمندگی سے کانپ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ غصے میں چلاتی ہوئی باہر نکلی۔ فوراً میرے پیچھے آؤ رانی، میں نے تمہیں اس لیے رکھا تھا، تم تو میرے بھروسے کا خون کر رہی ہو۔ رانی جلدی سے اٹھی لیکن جیسے ہی اس کی نظر ارمغان کی غیر محفوظ حالت پر پڑی، وہ شرم کے ماری اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ پیچھے ارمغان ہی رہ گیا تھا جس کی دھڑکنیں اب بھی تیز تھیں اور وہ اپنی بکھری ہوئی سوچوں اور اس اچانک ہونے والے واقعے کے درمیان الجھا ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ غصے سے کانپ رہی تھیں، ان کی آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ وہ رانی کے قریب جا کر اپنی انگلیاں چٹکاتے ہوئے دھاڑیں۔ یہ کیا ہو رہا تھا کمرے میں؟ یہ بدتمیزی اور بے حیاپن، کیا یہی تربیت ملی ہے تمہیں؟ رانی سر جھکائے دونوں ہاتھوں کو آپس میں الجھائے کھڑی تھی۔ اس کی آواز رندی ہوئی تھی مگر وہ سچائی پر قائم رہی۔ بیگم صاحبہ، یقین مانے میں تو بس انہیں دوائی دینے گئی تھی، فرش پر پانی تھا، میرا پاؤں پھسل گیا، میں گر گئی، میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ بیگم صاحبہ نے ایک زوردار قدم آگے بڑھایا۔ ان کا لہجہ زہریلا تھا۔ حد میں رہو اپنی، زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسی لڑکیوں کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، موقع ملتے ہی رنگ دکھانے لگتی ہو۔ آئندہ خبردار جو تم نے میرے بیٹے کے کمرے میں بلا ضرورت قدم رکھا، ورنہ تمہیں اسی وقت گھر سے نکال دوں گی۔ رانی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ بری طرح شرمندہ تھی، اس کا وجود ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ اسے کھری کھری سنا کر وہاں سے طیش میں چلی گئیں۔ رانی کچھ دیر وہیں ساکت کھڑی رہی۔ اس کے بعد اس نے ہمت مجتمع کی اور دبی دبی چال سے واپس ارمغان کے کمرے میں آئی۔ وہ وہاں خاموش بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر ابھی تک اس حادثے کے اثرات تھے۔ رانی نے اس کی طرف دیکھے بغیر لرزتی ہوئی آواز میں کہا، صاحب جی پلیز آپ دوائی لے لیں، میں اب کچھ نہیں کروں گی۔ اگر میں نے کچھ بھی کیا تو معاملہ اور بگڑ جائے گا اور آپ کی امی مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ پلیز آپ بس اپنی دوائی لے لیں تاکہ مجھے مزید کچھ نہ سننا پڑے۔ ارمغان اسے دیکھتا رہا۔ وہ رانی کی اس معصومیت اور ڈر میں الجھا ہوا تھا۔
اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ لڑکی جو اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہی تھی اب کتنی بے بس اور ڈری ہوئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور لہجے میں التجا دیکھ کر ارمغان کا دل کسی انجانے دکھ سے بھر گیا اور وہ خاموشی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے دوائی لینے پر مجبور ہو گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا مگر ارمغان کے لیے یہ رات کسی اذیت سے کم نہ تھی۔ اس کی ٹانگوں میں اٹھنے والی شدید ٹیسیں اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھیں۔ وہ کبھی بائیں کروٹ بدلتا تو کبھی دائیں۔ اس کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی اور چہرے پر کرب کی لکیریں صاف نمایاں تھیں۔ وہ بے چینی سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا کہ تبھی دروازہ ہلکا سا کھلا اور رانی ہاتھ میں چائے کا مگ لیے اندر داخل ہوئی۔ وہ روز کی عادت کے مطابق اسے سونے سے پہلے چائے پلانے آئی تھی۔ ارمغان کی سسکیاں سن کر رانی کے قدم رک گئے۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی۔ ارمغان کا چہرہ دکھ سے بوجھل تھا۔ اس نے کرکناک لہجے میں کہا، رانی بہت درد ہے، ٹانگیں جیسے پھٹی جا رہی ہیں، شاید آج برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ رانی نے فوراً چائے کا مگ ایک طرف رکھا اور پریشانی سے اس کی ٹانگوں کی طرف دیکھا۔ ارمغان نے کمزوری سے سر ہلایا۔ اس کا لہجہ التجا میں بدل گیا۔ تھوڑی سی دبا دو پلیز، بہت بے چینی ہو رہی ہے۔ رانی نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی۔ وہ ارمغان کے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ ارمغان نے خود کو سہارا دے کر بیڈ کے ہیڈ بورڈ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی اور اپنے بے حس ٹانگوں کو رانی کی گود میں پھیلا دیا۔ رانی نے بڑے ہی صبر اور محبت سے اس کی ٹانگوں کو اپنی گود میں سنبھالا اور اپنی انگلیوں سے دباؤ ڈالتے ہوئے آہستہ آہستہ مالش کرنا شروع کی۔ کمرے میں سناٹا تھا، صرف ارمغان کی بھاری سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ رانی نے اپنے ہاتھوں کی حرارت کو اس کی ٹانگوں میں منتقل کرنا شروع کیا۔ وہ بہت احتیاط اور نرمی سے پٹھوں کو سہلا رہی تھی، جیسے وہ کسی نازک چیز کو جوڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ شروع میں تو ارمغان کے چہرے کے تاثرات تنے ہوئے تھے، مگر جیسے جیسے رانی کے ہاتھوں کی حرکت میں روانی آئی، اس کی ٹانگوں کی جکڑن کم ہونے لگی۔ رانی کی انگلیوں کی وہ جادوئی حرکت اور اس کی گود کا سکون ارمغان کے لیے کسی مرہم کا کام کر رہا تھا۔ درد کی شدت تو کچھ دیر پہلے اسے پاگل کر رہی تھی، اب مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ ارمغان کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ اس نے اپنا سر پیچھے تکیے پر ٹکایا اور نیم با آنکھوں سے رانی کو دیکھنے لگا، جو پوری توجہ اور خلوص سے اپنا کام کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جس نے ارمغان کے اندر کی ساری بے چینی اور تلخی کو ایک پل کے لیے جیسے غائب کر دیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی آنکھیں مکمل طور پر بند ہو گئیں اور وہ طویل عرصے بعد پرسکون نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ رانی نے محسوس کیا کہ ارمغان کی سانسیں اب متوازن ہو چکی ہیں، تو اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مالش جاری رکھی تاکہ اس کی نیند میں ذرا سا بھی خلل نہ پڑے۔ رات کے آخری پہر مالش کرتے کرتے رانی خود بھی تھکاوٹ سے نڈھال ہو گئی تھی، اور کب اس کی آنکھیں بند ہوئیں اسے خبر نہ ہوئی۔ وہ ارمغان کی ٹانگوں پر ہی سر ٹکائے گہری نیند سو گئی۔ صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آئی تو ارمغان کی آنکھ کھلی۔ اس نے اپنی ٹانگوں پر ایک بوجھ محسوس کیا۔ نیچے نظر ڈالی تو رانی کو وہاں سویا ہوا دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے مبہوت رہ گیا۔ اس نے بہت نرمی اور دھیمے لہجے میں آواز دی، رانی 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 ہڑبڑا کر ایک دم جاگی۔ جیسے ہی اس نے خود کو ارمغان کے اتنے قریب پایا، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی۔ ایک ملازمہ کا اس کے کمرے میں بیڈ پر اس کے پیروں کے پاس سو جانا اسے عجیب ہی لگ رہا تھا، اور اندر ہی اندر ایک نئی سی شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھنے لگی۔ معاف کیجیے گا صاحب جی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب سو گئی۔ وہ اٹھ کر تیزی سے جانے ہی والی تھی کہ ارمغان نے اس کا بازو تھام لیا۔ رانی کا دل ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی، لیکن ارمغان کی گرفت مضبوط مگر نرم تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر رانی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ تلخی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا تشکر تھا۔ بہت شکریہ رانی، ارمغان نے دھیمی آواز میں کہا۔ کئی دنوں بعد آج رات مجھے بہت سکون کی نیند آئی ہے۔ رانی نے نظریں جھکا لیں۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں ایک مصنوعی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن ارمغان نے اسے جانے کا راستہ نہ دیا۔ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو اس کے چہرے پر کافی عرصے بعد نمودار ہوئی تھی۔ رانی سنو، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، جلدی سے میرے لیے ناشتہ لے کر آنا۔ رانی دروازے پر رک گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پچھلے کتنے ہی دنوں سے ارمغان نے خود سے کھانے یا ناشتے کا ذکر نہیں کیا تھا، بلکہ اسے زبردستی کھلایا جاتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ خود سے ناشتہ مانگ رہا تھا۔ رانی نے مڑ کر دیکھا تو ارمغان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے اب خود بھی احساس ہو رہا تھا کہ رانی کا وجود اس کے لیے کتنا ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ اسے اس کی ہٹ درمی
اس کی ضد اور اب یہ بے لوث خدمت اچھی لگنے لگی تھی۔ رانی سر ہلا کر تیزی سے باہر کی طرف بھاگی، مگر اس بار اس کے قدموں میں بوجھ نہیں بلکہ ایک عجیب سی خوشی تھی، اور پیچھے ارمغان بھی اسے جاتے ہوئے دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ رانی جب بریانی کی پلیٹ لے کر کمرے میں آئی تو ارمغان کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ اس نے اسے کھانا دیا اور واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ ارمغان نے نرمی سے آواز دی، رانی اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلاؤ گی؟ رانی ٹھہر گئی۔ اس نے ارمغان کی طرف دیکھ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھیری۔ ارمغان اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا اور بولا، تم جب خاموش رہتی ہو نا تو بالکل اچھی نہیں لگتی، کم از کم بات تو کیا کرو، مسکرایا تو کرو۔ رانی نے شرما کر سر ہلایا اور پھر بڑی ہی محبت سے اسے اپنے ہاتھوں سے بریانی کا نوالا کھلانے لگی۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ چلی گئی اور ارمغان اسے دروازے تک جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے لبوں پر ایک طمانینت بھری مسکراہٹ تھی۔ اگلے 2-3 دن رانی نے اسے ایک بچے کی طرح سنبھالا۔ وہ اب اسے پہیوں والی کرسی پر بٹھا کر لان میں بھی لے جاتی تھی، جہاں تازہ ہوا اور دھوپ ارمغان کی افسردگی کو تحلیل کر رہی تھی۔ ایک دوپہر لان میں بیٹھ کر رانی اپنے گاؤں کی کہانیاں سنا رہی تھی۔ ارمغان نے تجسس سے پوچھا، اچھا رانی، تو یہ بتاؤ کہ تم کتنے بہن بھائی ہو اور واپس گاؤں کب جانا ہے تمہیں؟ رانی کے چہرے پر ایک اداسی سی چھا گئی۔ اس نے نوالا توڑتے ہوئے آہستہ سے کہا، ہم 4 بہن بھائی ہیں صاحب جی، چھوٹا بھائی بیمار ہے، اسی لیے تو پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ابا کا انتقال ہوا، گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ اماں ابھی عدت میں ہے، ورنہ اگر وہ اس حالت میں نہ ہوتی تو میں کبھی کسی کے گھر میں کام کرنے نہ آتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرا تو رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی گہرائی میں چھپی ہوئی تکلیف ارمغان سے ڈھکی نہ رہ سکی۔ ارمغان پہلی بار اپنی معذوری اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کے دکھ کو بہت چھوٹا محسوس کرنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس مایوسی کے اندھیرے میں تھا، رانی اسے کہیں زیادہ کٹھن حالات میں بھی مسکرا کر زندگی گزار رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا اور اس کے دل میں رانی کے لیے ہمدردی کے ساتھ ساتھ ایک گہرا احترام بھی پیدا ہو گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ حقیقی طاقت پیروں میں نہیں بلکہ حوصلے میں ہوتی ہے۔ دوپہر کی سنہری دھوپ لان میں بکھری ہوئی تھی، مگر ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی جو ارمغان کے لیے کافی تکلیف دہ تھی۔ وہ ابھی ایک طویل اور تھکا دینے والے بزنس میٹنگ سے فارغ ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر کافی تناؤ تھا۔ رانی جو اس کے پہلو میں بیٹھی تھی بڑی مہارت سے مالٹے چھیل رہی تھی۔ اس نے ایک مالٹے کی پھانک ارمغان کی طرف اچھالی، جسے ارمغان نے اپنے ایک ہاتھ سے ہوا میں ہی بڑی پھرتی سے کیچ کر لیا۔ دونوں کے درمیان اب وہ رسمی فاصلے مٹ چکے تھے۔ رانی مالٹا منہ میں ڈالتے ہوئے ایک دم سے منہ بسور کر بولی، صاحب جی، سچ بتاؤں تو اس شہر کے مالٹے تو بالکل پھیکے اور کھٹے ہیں، کوئی مزہ ہی نہیں آتا۔ ہمارے گاؤں کے مالٹے، ہائے ہائے، وہ تو ایسے رسیلے ہوتے ہیں جیسے شہد۔ ہم تو اپنے باغ میں درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ تازہ مالٹے کھاتے ہیں، تب جا کر لطف آتا ہے۔ ارمغان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ہلکے سے ہنستے ہوئے بولا، اچھا، اتنی تعریف کر رہی ہو تو پھر کبھی مجھے بھی اپنے گاؤں لے چلنا، میں بھی دیکھوں وہاں کے مالٹے کیسے ہوتے ہیں۔ رانی کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی۔ اس نے پرجوش انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، ضرور، آپ بس ایک دفعہ اپنی ٹانگوں پر چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں، پھر دیکھیے گا میں آپ کو اپنا پورا گاؤں دکھاؤں گی، وہاں کے کھیت، وہ تازہ ہوا اور ہمارا گھر۔ پھر وہ ذرا شرارت سے مسکرائی اور اپنی مضبوط بازوں کو ارمغان کے سامنے کرتے ہوئے بولی، دیکھیے، میں گاؤں کا خالص مکھن کھاتی ہوں، تازہ لسی پیتی ہوں اور بھینس کا دودھ پیتی ہوں، تبھی تو میرے اندر اتنی طاقت ہے۔ آپ بھی جب وہاں چلیں گے تب آپ کو بھی ایسی ہی طاقت ملے گی، پھر آپ کو یہ سب دوائیاں اور بستر کی قید بھول جائے گی۔ اس کا یہ معصوم اور پراعتماد انداز دیکھ کر ارمغان کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کتنے مہینوں بعد اس کے کمرے میں یا لان میں ایسی بے ساختہ ہنسی گونجی تھی۔ رانی کی باتیں اور اس کا گاؤں کا ذکر ارمغان کے لیے ایک نئی امید کی کرن بن گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ جیسے نورے کی دی ہوئی تکلیفیں اب ماضی کا حصہ بن رہی ہیں اور اس کی زندگی میں کوئی نیا، سادہ مگر طاقتور جذبہ شامل ہو رہا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ارمغان کی ہمت نے رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ اب دیواروں یا فرنیچر کے سہارے چند قدم چلنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اس کی فزیو تھراپی کا عمل بھی رانی کی نگرانی میں بہتر انداز میں جاری تھا، مگر ایک دن ایسا آیا جب سب کچھ بدل گیا۔ صبح ناشتہ دینے کوئی اور ملازم آیا، دوپہر کو بھی کوئی اور شام تک تو ارمغان کی بے چینی عروج پر پہنچ گئی۔ وہ میٹنگز میں بھی بیزار رہا۔ اس کی نظریں بار بار دروازے پر ٹکتی ہی رہیں کہ شاید رانی چل کر آئے گی۔ اسے اب رانی کی وہ چنچل باتیں، وہ زبردستی کھلکھلانا اور کھلایا گیا کھانا، اس کے ہاتھوں کی وہ جادوئی مالش یاد آ رہی تھی۔
رات کو جب بڑی بیگم صاحبہ کمرے میں آئی تو ارمغان نے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کا لہجہ بے قراری سے بھرپور تھا۔ امی، آج رانی نظر نہیں آئی، کہاں ہے وہ؟ بیگم صاحبہ نے شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیوں، تمہیں رانی کی اتنی یاد آ رہی ہے؟ ارمغان نے جھنجھلا کر کہا۔ امی، میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کہاں ہے، واپس کب تک آئے گی؟ بیٹا، اسے اپنے گاؤں جانا پڑا، گھر میں کچھ بہت ضروری کام تھے، وہ 1 ہفتے کی چھٹی پر گئی ہے۔ 1 ہفتہ؟ ارمغان کا دل جیسے بیٹھ سا گیا۔ وہ پورا ہفتہ اس کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا۔ وہ بے چین رہا، اس کی اداسی کمرے کے کونے کونے میں گھل گئی تھی۔ جب 1 ہفتہ گزرنے کے بعد بھی رانی واپس نہ آئی تو ارمغان کی بےتابی بے چینی میں بدل گئی۔ اس دن وہ انتہائی اداس بیٹھا تھا کہ بیگم صاحبہ نے اسے دیکھ کر پوچھا، ارمغان، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ رانی تو بس ایک ملازمہ ہے، اس کے لیے اتنی اداس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ارمغان نے ایک گہری سانس لی اور ہمت کر کے بول پڑا، امی، ایک بات کہوں؟ مجھے رانی اچھی لگنے لگی ہے۔ صرف اچھی نہیں، اس سے ایک خاص تعلق محسوس ہوتا ہے۔ وہ میری زندگی میں سکون لے کر آئی ہے۔ یہ سنتے ہی بیگم صاحبہ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، ان کی ہنسی غائب ہو گئی اور ایک لمحے میں غصہ ان کے چہرے پر آیا ہوا۔ ارمغان، کیا ہوش میں ہو تم؟ تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ایک معمولی ملازمہ ہے اور تمہاری حیثیت اور اس کی اوقات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پسند، محبت، یہ سب امیر گھرانوں کے لڑکوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ وہ ملازمہ ہے، اسے ملازمہ کی حد تک ہی رہنے دو۔ ارمغان نے تڑپ کر کہا، مگر امی، اس نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا تب وہ… بیگم صاحبہ نے اسے ٹوک دیا، ان کی آواز میں سختی تھی۔ بس کرو، اگر تم نے یہ ضد برقرار رکھی تو میں ابھی اسی وقت اسے نوکری سے نکال دوں گی اور یہاں سے چلی جائے گی۔ دوبارہ کبھی اس بارے میں بات مت کرنا۔ بیگم صاحبہ غصے میں کمرے سے باہر نکل گئیں، جبکہ ارمغان وہیں ساکت بیٹھ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت اور حقیقت کی جنگ میں اس کا یہ رشتہ کتنا ہی کٹھن ہونے والا ہے۔ وہ اپنی جگہ بے بسی پر اندر ہی اندر گھٹتا رہا۔ اگلے دن جب رانی واپس آئی تو بڑی بیگم صاحبہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ وہ کسی ضروری کام سے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ رانی کے چہرے پر ایک ایسی چمک تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، ارمغان کو دیکھ کر اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ کسی چھوٹی بچی کی طرح بھاگتی ہوئی آئی اور بے ساختہ ارمغان کے گلے لگ گئی۔ صاحب جی، آپ کو پتہ ہے میرے بھائی کا آپریشن کامیاب ہو گیا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک رہے تھے۔ ارمغان، جو رانی کی 1 ہفتے کی جدائی میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا، اس کے اس اچانک اظہار محبت اور خوشی سے سکتے میں آ گیا۔ اس نے بھی اپنے بازو پھیلا کر اسے تھام لیا۔ ایک سکون جو اسے طویل عرصے سے نصیب نہ تھا اس کے دل میں اتر گیا۔ کچھ لمحوں بعد رانی کو اپنی حرکت کا احساس ہوا تو وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ اس کا چہرہ شرم سے تمتما اٹھا۔ معاف کر دیجیے گا صاحب جی، میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، مجھے آپ کے اتنا قریب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ارمغان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ کوئی بات نہیں رانی، میں سمجھ سکتا ہوں۔ اس نے ہمت جمع کی اور اپنی ویل چیئر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولا، مجھے چلنا ہے، میں آج تمہارا سہارے چلنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلا موقع تھا جب ارمغان نے خود چلنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ رانی نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا اور اسے سنبھال لیا۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے قدم بڑھانے لگے۔ ارمغان کو آج پہلی بار یہ محسوس ہوا کہ اسے کسی بیساکھی یا کرسی کی نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو اس کا حوصلہ بن سکے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے چند قدم آگے بڑھ ہی چکے تھے کہ اچانک ارمغان کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اس کے پیروں میں جان نہیں رہی۔ جیسے ہی وہ لڑکھڑایا، رانی نے اسے سنبھالنے کے لیے جھک کر تھامنا چاہا، مگر ارمغان کا توازن بگڑا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ ارمغان نے اسے اپنی طرف کھینچا تو رانی سیدھی اس کی آغوش میں آ گری۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے سینے میں محسوس ہو رہی تھیں۔ ارمغان نے اسے اپنی گرفت میں تھامے رکھا، جیسے وہ اسے اب کبھی بھی دور نہیں جانے دینا چاہتا۔ اس لمحے دونوں کے دلوں میں وہ بات تھی جو زبانوں پر نہیں تھی، وہ ان کی نظروں میں واضح تھی۔ ارمغان کے مضبوط ہاتھ رانی کی کمر پر جم گئے تھے۔ اس کی گرفت میں ایک ایسی شدت تھی جو رانی کو کہیں جانے نہیں دے رہی تھی۔ رانی کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ وہ گھبرا کر ہانپتی ہوئی آواز میں بولی، یہ کیا کریں آپ؟ چھوڑیں مجھے، بیگم صاحبہ آ گئیں تو… ارمغان نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، بس اپنی نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اس کا ایک ہاتھ رانی کی کمر پر موجود تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ دھیرے سے اٹھا کر اس نے رانی کے رخسار پر رکھا۔
اس کے لمس میں ایک ٹھنڈی سی تڑپ اور سچائی تھی۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں ایک عجیب سی پرکشش اور دھیمی آواز میں کہا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسے ہوا، لیکن رانی، میں محبت کرنے لگا ہوں تم سے۔ اس جملے نے کمرے کی فضا کو جیسے ساکت کر دیا۔ رانی کے لب تھر تھرا اٹھے، اس کا پورا وجود ایک عجیب سی لرزش سے گزر رہا تھا۔ وہ جو اب تک ارمغان کو اپنا صاحب مان کر خدمت کر رہی تھی، اس کا دل آج پہلی بار کسی اور جذبے کے بوجھ سے دب رہا تھا۔ وہ نظر چرانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ارمغان کی پرخلوص نظروں نے اسے قید کر رکھا تھا۔ وہ مزید کچھ نہ بول سکی، بس اس کی دھڑکنوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ ارمغان نے اس کے چہرے کو ذرا سا اور قریب کیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی اداسی اب ایک نئی امید کی چمک میں بدل چکی تھی۔ رانی کا دل جو گاؤں کے کھیتوں اور کھلی ہواؤں کا عادی تھا، آج پہلی بار اس بند کمرے میں ایک معذور مگر باہمت انسان کی محبت کے حصار میں آ کر تھم گیا تھا۔ وہ نہ تو وہاں سے ہل سکی اور نہ ہی اس لمحے کو ختم ہونے دینا چاہتی تھی۔ رانی وہاں سے ہڑبڑا کر اٹھی اور کسی بھاگتے ہوئے ہرن کی طرح کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور دل کی دھڑکنیں اس کے قابو میں نہیں تھیں۔ وہ سیدھی کچن میں جا کر کھڑی ہو گئی، جہاں خاموشی اور ٹھنڈک تھی، مگر اس کے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ اس نے کچن کے ٹھنڈے سنگ مرمر کے کاؤنٹر کا سہارا لیا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھ لیے۔ پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے، جنہیں وہ بار بار لرزتے ہوئے ہاتھوں سے صاف کر رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ وہ تو بس ایک ملازمہ تھی، ایک غریب گھر کی لڑکی جسے صرف اپنے بھائی کے علاج کے لیے پیسوں کی فکر تھی۔ پر یہ ارمغان کی کہی ہوئی بات اس کے دل پر تیر کی طرح کیسے لگی؟ اس کے کانوں میں ابھی ارمغان کی وہ دھیمی اور گہری آواز گونج رہی تھی، میں محبت کرنے لگا ہوں تم سے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ کوئی خواب ہے یا کوئی بہت بڑی مصیبت؟ اگر بیگم صاحبہ کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ وہ تو اسے اسی وقت گھر سے نکال دیں گی، شاید اس کے خاندان کی عزت پر بھی بات آئے گی۔ لیکن ان سب خدشات سے زیادہ اسے ایک اور چیز کا ڈر تھا، اس کے اپنے دل کا ڈر۔ وہ جانتی تھی کہ ارمغان نے جس طرح اسے پکارا تھا، اس کے اپنے اندر بھی چھپے کسی ایسے جذبے کو جگا دیا ہے جسے وہ ہمیشہ سے دبائے بیٹھی تھی۔ وہ کچن کی تنہائی میں اپنی سانسوں کی آواز سن رہی تھی اور اس کا وجود ایک انجانی کشمکش میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ 2 دن بعد جب بڑی بیگم صاحبہ شہر سے واپس آئیں تو انہوں نے گھر کا ماحول کچھ بدلا ہوا محسوس کیا۔ انہوں نے فوری طور پر رانی کو بلایا اور سرد لہجے میں کہا، رانی، اب ارمغان ماشاءاللہ خود چلنے پھرنے لگا ہے، اب تمہاری ضرورت نہیں رہی، تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ رانی نے سر جھکا اور بنا ارمغان سے ملے یا کوئی بات کیے وہاں سے رخصت ہو گئی۔ جب ارمغان کمرے سے باہر نکلا اور اسے رانی کہیں نظر نہیں آئی تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا، امی، رانی کہاں ہے؟ بیگم صاحبہ نے بے رخی سے جواب دیا، وہ اپنے گھر چلی گئی ہے، اس کا کام ختم ہو گیا تھا۔ ارمغان کے لیے یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ وہ فوراً ماں کے سامنے ڈٹ گیا، امی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے رانی سے شادی کرنی ہے۔ بیگم صاحبہ نے اسے بہت سمجھایا، اپنی سماجی حیثیت، خاندانی وقار اور رتبے کا واسطہ دیا، مگر ارمغان اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس نے جذباتی ہو کر کہا، امی، اگر آج میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوں، آج اگر میں چلنے پھرنے کی قابل ہوں تو یہ صرف اور صرف رانی کی وجہ سے ہے۔ اس نے مجھے اس وقت سنبھالا جب میں اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، میں اس کے بغیر کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ بیگم صاحبہ نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں وہ سچی محبت اور ضد دیکھی جو کسی بھی دلیل سے نہیں ٹوٹ سکتی تھی۔ بالآخر ہار مانتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں اس کے گھر رشتہ لے کر جاؤں گی۔ کچھ دنوں بعد بیگم صاحبہ ایک باوقار طریقے سے رانی کے گاؤں گئیں اور رشتہ مانگا۔ رانی کے گھر والوں نے، جو بیگم صاحبہ کی امید پر ششدر تھے، اس رشتے کو بخوشی قبول کر لیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ان دونوں نے ارمغان اور رانی کے درمیان مکمل خاموشی تھی، نہ کوئی ملاقات ہوئی، نہ فون پر بات، گویا وہ دونوں ایک دوسرے کو اس رشتے کے حتمی ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ رانی اپنے گھر میں مصروف تھی اور ارمغان گھر میں شادی کے انتظامات دیکھ رہا تھا، مگر ان کا دل ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہا تھا۔ شادی سے پہلے کا یہ وقت ان کے لیے امتحان کا تھا، مگر ان کے درمیان کوئی چھوٹی موٹی نوک جھونک یا کوئی خفیہ ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب وہ بہت جلد ہی ہمیشہ کے لیے ایک ہونے والے ہیں۔ یہ خاموشی بھی ان کی محبت کا ایک حصہ تھی، جو شادی کے بعد ایک نئے رشتے کی بنیاد بننے والی تھی۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب ارمغان اور رانی ایک دوسرے کے جیون ساتھی بننے کے لیے تیار تھے۔ آخرکار وہ حسین ترین گھڑی آ چکی تھی جس کا ارمغان نے خواب دیکھا تھا۔ شادی کی پروقار تقریب اپنے اختتام کو پہنچی تھی اور اب رانی سرخ جوڑے میں ملبوس ارمغان کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی مہکتی ہوئی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔
ارمغان نے محبت بھری نظروں سے رانی کے چہرے کو دیکھا جو شرم و حیا سے جھکا ہوا تھا۔ اس نے نرمی سے رانی کے ہاتھ تھامے، پہلے انہیں اپنے ہونٹوں سے لگایا اور پھر اپنی آنکھوں پر رکھ کر ایک گہری سانس لی۔ یہ اس کا شکریہ تھا، اس محبت کا، اس صبر کا اور اس ساتھ کا جس نے اسے مردہ جذبوں سے نکال کر ایک بھرپور زندگی عطا کی تھی۔ ارمغان نے رانی کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بہت انتہائی دھیمی مگر پرعزم آواز میں اور رغبت آویز آواز میں بولا، رانی، تم نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ جب میں زندگی کی بازی ہار چکا تھا اور اپنے ہی وجود کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، تب تم روشنی بن کر میری زندگی میں آئی۔ میں تمہارے کون کون سے احسان کا بدلہ چکاؤں؟ تم میرے لیے وہ معجزہ ہو جس کا میں مستحق بھی نہیں تھا۔ رانی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے صرف سر کو اس بات میں ہلایا۔ ارمغان نے اسے آہستہ سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنوں میں گم تھے۔ وہ تمام تلخیاں، وہ دن، وہ بے چینی، وہ سب کچھ ماضی کے اندھیروں میں کہیں کھو گیا تھا۔ باہر چاندنی بکھری ہوئی تھی اور کمرے کے اندر دو روحیں ایک نئی زندگی کے آغاز پر متحد ہو رہی تھیں۔ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی کہانی رانی کے ساتھ مل کر ایک خوبصورت، مضبوط اور خوشگوار انجام تک پہنچی تھی، جہاں اب صرف محبت، سکون اور ایک ساتھ کا یقین تھا۔